السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الصف کی مکمل آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الجمعہ کی مکمل آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ سورۃ الجمعہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس مبارک سورہ میں 2 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تسبیح و پاکی سے بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تو وہی ہے کہ جس نے امیوں میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یعنی حضور علیہ السلام امی ہے، یعنی حضور علیہ السلام مخلوق میں سے کسی سے علم نہیں سیکھے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر یعنی 5ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ چیزیں اور ان چیزوں کا علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ناظرین، اس کے متعلق حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قلم اعلیٰ جس کا خادم ہو اور لوح محفوظ جس کی نگاہوں میں ہو، اسے پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور علیہ السلام مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ جس طریقے سے استاد کا درجہ شاگرد سے بڑھ کر ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ مخلوق میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ حضور علیہ السلام جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعے ہی ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ النجم میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی حضور علیہ السلام کوئی بات نہیں فرماتے مگر وحی کے ذریعے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ان لوگوں پر حضور علیہ السلام قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت بھی بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو لوگ حضور علیہ السلام سے علم حاصل کیے وہ ان لوگوں تک علم پہنچاتے ہیں جو حضور علیہ السلام سے علم نہیں سیکھے۔ اب اس آیت پاک کے تحت حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا فیضان یہ تا قیامت کبھی امت سے منقطع نہیں ہوگا بلکہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 جب نازل ہوئی، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر سورۃ الجمعہ نازل ہوا، جب آپ اس آیت پاک پر پہنچے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے جو دوسروں سے نہیں ملے، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے حضور علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں فرمایا۔ پھر 2 یا 3 مرتبہ عرض کیا گیا تو حضور علیہ السلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ پر ہاتھ رکھ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم دین ثریا کے ستاروں کے پاس بھی ہو تو علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اس دین کو لینے کے لیے فارس کے لوگ وہاں پر جائیں گے اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، انہی علم دین حاصل کرنے والے جو فارس کے علماء ہیں ان میں حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم، امام حاکم وغیرہ ائمہ اس میں شامل ہے۔ تو ناظرین، سورۃ الجمعہ کے مزید فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس
الملك القدوس العزيز الحكيم. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ناظرین، سورۃ الجمعہ کی تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اسے اس دار فانی سے کوچ کرنا ہی ہے. یہود کے علماء اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ سبحانہ وتعالی کے دوست ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو اور اپنی بات پر صداقت کی دلیل پیش کرنا چاہتے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو. اللہ فرماتا ہے کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ موت سے گھبراتے ہیں، بلکہ موت تو ہر ایک کو آنا ہی ہے اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب ضرور دینا ہے. تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جن لوگوں کے سر پر تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے
जिन पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों, जो लोग खुदा की आयतों की तकज़ीब करते हैं, उनकी मिसाल बुरी है और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين। कह दो कि ऐ यहूद, अगर तुमको दावा हो कि तुम ही खुदा के दोस्त हो और लोग नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो जरा मौत की आरजू तो करो। ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين। और ये उन अमाल के सबब जो कर चुके हैं हरगिज इसकी आरजू नहीं करेंगे और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। कह दो कि मौत जिससे तुम गुरेज करते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो जो कुछ तुम करते रहे हो वो तुम्हें सब बताएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
خير لكم إن كنتم تعلمون. مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو. اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورۃ الجمعہ کی آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی جمعہ کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ جایا کرو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کثرت سے کرنے کے لیے مسجد کی طرف آ جایا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر اسی طریقے سے بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ زمین پر پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. تو ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ الجمعہ کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورۃ الجمعہ کی آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی جمعہ کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ جایا کرو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کثرت سے کرنے کے لیے مسجد کی طرف آ جایا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر اسی طریقے سے بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ زمین پر پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. تو ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ الجمعہ کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ العظیم. اور
جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو آج کی آیتوں کے احکامات پر بہتر انداز میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔